دعوت کا کام جاری رکھیں۔ یہ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، آج یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی تمنا ہوگی کہ کاش یہ مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ کھائیں پیئیں مزے اڑائیں اور اپنی لمبی لمبی امیدوں میں پڑے رہیں، ان قریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ پھر یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وإنا لحافظون۔ یعمہون کہ آپ کی زندگی کی قسم یہ لوگ اپنی اسی نشے کے اندر، اپنی اسی بے ہوشی کے اندر مدہوش رہیں گے، اسی کے اندر مست رہیں گے۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کے کسی چیز سے آپ مطلب نہ رکھیں، بس اپنے کام کی طرف توجہ دیں اور اپنی چیز کی طرف فوکس کریں۔ یہ لوگ بات مانیں یا نہ مانیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی صورت کے اندر وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام اور اعلانیہ دعوت کا حکم دیا تھا۔ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس پر ڈٹ جائیے اور ڈنکے کی چوٹ پر اسے لوگوں کے سامنے پہنچائیے۔ بالکل ان مشرکین سے اعراض کیجیے، انہیں اگنور کیجیے، ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے آپ کو یہ قرآن عطا کیا، وہ صورتیں، وہ آیتیں عطا کی، 7 آیات جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، وہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جو بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، کسی بھی طرح کی رکاوٹ بنے، اس کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، یہ جو آپ کی بات کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ خود کریں گے، آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ اور ساتھ ہی تسلی دیتے ہیں کہ وسائل کے حوالے سے جب آپ کو لوگ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، اس کے اندر رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے پاس موجود وسائل کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیجیے اور ان کے کسی رویے پر افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کی کفایت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، آپ اپنے آپ کو تسبیح میں اور تحمید کے اندر مصروف کر لیں اور سجدے کے اندر پڑ جائیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس آپ کو موت آ جائے اور آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں، لیکن اپنے آپ کو انہی کاموں میں مصروف کریں۔ اس سے علماء نے ایک اصول نکالا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ذکر میں مصروف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو غم ہوتے ہیں انہیں ہٹا دیتے ہیں، انہیں ان غموں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ تو فسبح بحمد ربک، تو غم کی باتیں جو انسان سنتا ہے اگر انہی کو سوچتا رہے، انہی کے بارے میں فکر کرتا رہے، تو وہ غم بڑھتا ہے، کم ہونے میں نہیں آتا۔ لہٰذا اس کا حل وہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے ایموشنز کو اس کے ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے، ان کا رخ بدلنے کے لیے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا کریں گے، مضبوطی عطا کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اس راستے پر چل پڑے گا جو راستہ دراصل اس کے لیے جو ہے وہ نجات کا راستہ بنتا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے حالات بھی ذکر فرمائے۔ قوم لوط کا ذکر کیا گیا جو کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، قوم سمود کا ذکر ہوا
اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اسی حوالے سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بھی اس صورت کے اندر دوبارہ بتکرار ذکر کیا گیا ہے۔ توحید کے دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور ساتھ ایک دو آیتیں ایسی ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں اور دونوں اکٹھے آئی ہیں، جن میں ایک آیت امید کے اعلیٰ درجے کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور دوسری آیت نا امیدی کے اعلیٰ درجے کی طرف لے جاتی ہے، اور ان دونوں کے ملانے سے ایک درمیانی اور معتدل کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو دراصل ایمان اور اسلام کے اعتبار سے مطلوب کیفیت ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو گئے ان دو کیفیات کو اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر اکٹھے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کا اکٹھے ایک جگہ پر ذکر آ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو نہ تو مایوس کرنا چاہتے ہیں، نہ ڈر کرنا چاہتے ہیں، بے خوف کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کو ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اگلی جو صورت ہے وہ صورت النحل ہے۔ نحل اصل میں کہا جاتا ہے شہد کی مکھی کو۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا اور اس حوالے سے شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والی شہد کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا بنیادی